الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غبار المدينة شفاء من الجذام أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين تمام حمد اس خالق کائنات اور مالک لم یزل کے لیے اور درود حضور سرور کائنات شفیع معظم نور مجسم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ برادران اسلام، اللہ کریم کا شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس مالک نے اپنی بارگاہ میں چند گھڑیاں حاضر ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ آج کا جمعے کا موضوع ہے مدینہ منورہ کی فضیلت۔ یہ وہ ماہ، یہ وہ زمین ہے، یہ وہ ٹکڑا ہے، ارض مقدس ہے جس میں اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے چند سال گزارے۔ ساری زندگی سرکار مدینہ منورہ میں نہیں رہے، بلکہ چند سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے ہیں۔ اور یہ جسے پہلے یثرب کہا جاتا تھا، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے اللہ کریم نے اس زمین کو اتنی رحمتوں اور برکتوں والا بنایا
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمین کو جسے مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، جس کا پہلا نام یثرب تھا، سرکار نے منع فرما دیا، فرمایا آج کے بعد کوئی اس مدینہ منورہ کو یثرب نہ کہے، بلکہ ان اللہ سمی المدینہ طابۃ، کہیں حضور نے فرمایا وہی طیبۃ، فرمایا یہ جو مدینہ منورہ کی زمین ہے اللہ نے اسے پاکیزہ اور صاف بنایا ہے۔ تو یہ پاکیزہ اور صاف زمین ہے، اس کی نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے ساتھ ہوئی ہے۔ سب سے کم تر کائنات میں جو چیز ہوا کرتی ہے وہ زمین کے اوپر جو مٹی ہوتی ہے وہ سب سے کم تر ہوا کرتی ہے۔ بندہ ہے تو بندے کا مقام کہیں نہ کہیں بڑا ہے، انسان کے استعمال میں بظاہر چیز آنے والی ہے تو اس کا مقام ہے کہیں نہ کہیں، لیکن جو زمین کے اوپر جو مٹی ہے جو پاؤں کے نیچے آتی ہے بظاہر اس کا کوئی مقام نہیں ہے، لیکن اگر وہ مدینہ منورہ کی مٹی ہو تو پھر وہ حضور کے قدموں سے لگی ہے۔ اب وہ مٹی جس کی نسبت میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے لگ گئی ہے، میرے کریم محبوب کے قدموں سے لگنے والی مٹی کو حضور نے عام نہیں رکھا ہے۔ 3 طرح کی حدیث مبارکہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تربۃ المدینۃ شفاء من کل داء، عبرانی کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا لوگوں سنو، یہ جو مدینہ منورہ کی مٹی ہے، حضور نے فرمایا اس مدینہ منورہ کی مٹی میں اللہ کریم نے ہر بیماری کی شفا کو رکھا ہے۔ مدینہ کی مٹی استعمال کرو گے، تمہیں کوئی بھی مرض ہے تو حضور نے فرمایا اللہ کریم تمہیں اس مرض سے شفا عطا فرمائے گا۔ بظاہر مٹی دوا کے طور پر نہیں استعمال ہوتی ہے، اور کسی ایک دوا کے لیے مختص ہو تو بات علیحدہ، فرمایا کوئی بھی بیماری لے کر آؤ، مدینہ منورہ میں آؤ گے، ہمارے قدموں سے لگنے والی مٹی کو استعمال کرو گے تو اللہ کریم تمہیں ساری بیماریوں سے شفا عطا فرمائے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو تربۃ المدینہ، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا، بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا یہ جو مدینہ منورہ کی مٹی ہے، اور پھر حضور نے اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہمارے شہر کی مٹی اور ہمارے منہ سے نکلنے والی جو تھوک ہے، حضور نے دونوں چیزوں کا ذکر ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا مدینہ منورہ کی مٹی اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلنے والی تھوک مبارک، حضور نے فرمایا اللہ کریم نے ان دونوں چیزوں میں شفا کو رکھا ہے۔ جہاں سرکار اپنی تھوک مبارک پھینکتے ہیں وہاں بھی اللہ کریم بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے، اور جو مدینہ منورہ کی مٹی کو استعمال کرتا ہے اللہ کریم اسے بھی شفا عطا فرماتا ہے۔ اور یہ امام بخاری کے الفاظ ہے کہ مٹی مدینہ کی ہو، آپ کسی مرض پر لگائیں تو اللہ کریم اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی کنز العمال میں جو حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں وہ اس سے اگلے درجے کی ہے۔ آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غبار المدینۃ شفاء من الجذام، جذام اس مرض کو کہتے ہیں جو کوڑ کا مرض ہو، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا ہو، طبیبوں نے اسے، حکیموں نے کہہ دیا ہو کہ اب تو مر جائے گا مگر تیرا مرض ٹھیک نہیں ہوگا، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں وہ بٹی جو حضور کے قدموں سے لگی ہے، میرے سرکار کا فرمان ہے کہ غبار المدینۃ شفاء من الجذام، وہ بندہ جسے کوڑ کا مرض ہو، جسے طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا ہو، وہ آئے مدینہ منورہ کی مٹی اٹھائے اپنے کوڑ والے مرض پہ لگائے، اللہ کریم اسے شفا عطا فرمائے گا۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی سی خاک ان کے آستانے سے۔ تو میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ کے شہر کی کیا ہی بات ہے، اگر اس کے شہر کی، حضور کے شہر کی، اس شہر کی مٹی جو ہے اس کا مقام اتنا بلند ہے تو اس شہر میں رہنے والوں کا مقام کتنا بلند ہو۔ میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں ہمارے اس شہر کو عام نہ سمجھنا، اس شہر کو یہ نہ سمجھنا کہ اس کا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، بلکہ میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ان قابل مدینۃ الملائکہ، اللہ کریم نے مدینہ منورہ کے دروازوں پر فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال،
سرکار نے فرمایا اس مدینہ منورہ میں نہ ہی طاعون کی بیماری داخل ہو سکتی ہے اور نہ ہی دجال داخل ہو سکتا ہے۔ ساری کائنات میں جائے گا وہ دجال، ساری زمین پر پھرے گا، لیکن مدینہ منورہ کی باری آئے گی تو سرکار نے فرمایا، اللہ کریم نے ایک اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا اللہ کریم نے مدینہ منورہ کے درختوں پر، ہر ٹہنی پر، ہر شاخ پر فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو میرے شہر مدینہ کی دجال سے حفاظت فرما رہے ہیں۔ تو یہ عام شہر نہیں ہے جہاں صرف اس دور میں نہیں بلکہ آج بھی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا لوگوں 70,000 فرشتے ملائکہ اللہ کے مقربین، حضور نے فرمایا وہ 70,000 فرشتے صبح کے وقت میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور مجھ پر درود و سلام پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ جو صبح آتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں، شام کو 70,000 علیحدہ آتے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگتی ہے، وہ آ کر میری بارگاہ میں مدینہ منورہ میں درود و سلام پڑھا کرتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا جو ایک بار فرشتہ آ جائے گا اس کی دوبارہ کبھی باری نہیں آئے گی۔ تو یہ وہ زمین ہے جہاں ہر وقت اللہ کے ملائکہ رب کے فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں۔ یہ وہ زمین مقدس ہے، ارض مقدس ہے جس میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہر وقت نازل ہوا کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا نا کہ خانہ کعبہ کا بڑا مقام ہے، مکہ مکرمہ کا بڑا مقام ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب ہم بات شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم بات شروع کرنے سے پہلے قسم سے آغاز کرتے ہیں۔ فرمایا محبوب ہم اس شہر مکہ کی قسم کھا کر بات کرتے ہیں۔ مالک قسم کیوں کھاتا ہے؟ تو بغیر قسم کے بھی بات کر تو بات معتبر ہے، لیکن ذرا یہ تو بتا مالک تو قسم کیوں کھاتا ہے؟ کیا یہاں خانہ کعبہ ہے قسم اس لیے کھاتا ہے؟ کیا یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں اس لیے قسم کھاتا ہے؟ کیا حجر اسود موجود ہے اس لیے قسم کھاتا ہے؟ فرمایا نا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا ہم شہر مکہ کی قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ شہر مکہ کی گلیوں میں ہمارا محبوب خرامہ چلا کرتا ہے۔ تو جہاں حضور چلا کرتے ہیں اللہ کریم اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے۔ حرمت والا وہ شہر ہے، اللہ کریم کا حرم ہے، لیکن میرے کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگو ان ابراہیم حرم مکہ تا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے شہر کو حرم پاک بنایا ہے۔ فرمایا سنو انی حرمت المدینہ ما بین ابطیہا، فرمایا لوگو جو دو پہاڑوں کے درمیان یہ شہر مدینہ ہے، سرکار نے فرمایا ہم نے اسے بھی حرم پاک بنا دیا ہے۔ اب یہ دونوں زمین حرم پاک ہے، مکہ مکرمہ کی زمین ہو یا مدینہ منورہ کی۔ مکہ کی زمین کو حرم پاک حضرت ابراہیم نے بنایا ہے، اور مدینہ منورہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حرم پاک بنایا ہے۔ اب خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے، لیکن یہاں حضور کی دعا سنیں۔ سرکار واپس آتے تھے نا کبھی کبھی جنگ سے، باہر جاتے تو کبھی کبھی مہینہ آ جاتا تھا، کبھی کبھی 10 دن آ جاتے تھے۔ اب سرکار واپس آتے، اپنے شہر سے ویسے بھی ہر بندے کو محبت ہوتی ہے، لیکن اصل وطن تو حضور کا مکہ مکرمہ تھا۔ سرکار مدینہ میں واپس آتے تو مدینہ میں واپس آ کر میرے کریم محبوب علیہ السلام کی دعا ہوا کرتی تھی، اور حضور کہتے تھے اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد او کما قال علیہ السلام۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کہا مالک جس طرح لوگ مکہ سے محبت کرتے ہیں، جس طرح ہم مکہ کی زمین سے محبت کرتے ہیں، مالک اسی طرح مدینہ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں اجاگر فرما دے۔ یہ تو تھا مقابلہ، موازنہ، کہ جتنی محبت ہم مکہ سے کرتے ہیں اتنی ہی محبت ہمارے دلوں میں مدینہ کی ڈال دے۔ لیکن آج بھی ذکر آتا ہے وہاں جانے کا تو عاشق کا دل پہلے مدینہ منورہ کی طرف جاتا ہے، دل تڑپتا ہے، سبز گنبد کا خیال آتا ہے، حضور کے روزے کا خیال آتا ہے، تو حضور کے حدیث مبارکہ کے اگلے الفاظ ہیں۔ امام بخاری نے لکھا کہ حضور نے پہلے دعا کے الفاظ فرمائے اللہم حببنا بالمدینہ کا مکہ تا، اے میرے مالک جس طرح ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں اسی طرح ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت کی طرح مدینہ کی محبت ڈال۔ پھر آگے فرمایا او اشدہ، یا مالک جس طرح ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں نا
اس سے بھی زیادہ ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت ڈال دے۔ آج اگر بندہ مومن، آج اگر عاشق رسول، آج اگر حضور سے محبت کرنے والا مدینہ منورہ سے محبت زیادہ کرتا ہے تو کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے، کوئی غیر اسلامی بات نہیں ہے۔ یہ بخاری کی حدیث اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی قبولیت ہے کہ سرکار کی دعا تھی کہ میرے مالک جس طرح لوگ مکہ سے محبت کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ لوگوں کے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دیں، اور مالک نے وہ محبت ڈالی ہے لوگوں کے دلوں میں۔ سرکار کا روزہ مدینہ منورہ میں ہے، اور میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قدموں کی نسبت سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں رہنے کی نسبت سے اللہ کریم نے اس مدینہ منورہ کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ میرے کریم محبوب نے فرمایا جو میری بارگاہ میں آتا ہے، جو آتا ہے اور میرے روزے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، فرمایا جو آتا ہے اور میرے سامنے درود پڑھتا ہے، حضور نے فرمایا لوگوں دور سے کوئی یہاں سے سلام پڑھتا ہے، یہاں سے درود پڑھتا ہے، تو میرے سرکار نے فرمایا اس بندے کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن جب میرا کوئی امتی میری بارگاہ میں آ کے مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو حضور نے فرمایا ہم خود اپنے امتی کے درود و سلام کو سنا کرتے ہیں۔ قریب جا کر جو حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا پیغام دیتا ہے، اللہ کے محبوب اس کی دعا کو، اس کے درود اور سلام کو خود سماعت فرمایا کرتے ہیں۔ میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مدینہ میں آیا ہے اسے کسی وجہ سے کوئی مشکل ہوئی ہے، کسی وجہ سے کوئی پریشانی ہوئی ہے، تو جس طرح کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ یہاں آپ آئے ہیں، اس شہر میں بڑا میں ہوں، کوئی مصیبت آپ کو ہوگی نا تو ہم یہ جرمانہ ادا کریں، کوئی مصیبت ہوگی نا آپ کو، کوئی پریشانی ہوگی تو ہم بدلے میں آپ کو یہ اعزاز عطا فرمائیں گے۔ تو میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسند امام احمد کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا لا یصیب احد من اہل المدینہ، کوئی بندہ جو اہل مدینہ میں داخل ہو گیا ہے، مدینہ منورہ میں رہنے والا ہے، حضور نے فرمایا اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، ولا نصب، یا اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، الا کنت له شفیعا یوم القیامت، فرمایا آیا ہے ہمارا امتی مدینے میں، آیا ہے ہمیں ملنے کے لیے، ہماری بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے لیے، ہمارا دیدار کرنے کے لیے آیا ہے ہماری مٹی اور ہماری زمین میں، فرمایا اس کی گارنٹی ہم اٹھاتے ہیں، وہاں اسے کوئی مشکل پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، حضور نے فرمایا ہم اس مشکل اور اس مصیبت کے بدلے میں قیامت والے دن اپنے اس بندے کی شفاعت فرما کے اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اور میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا من استطاع منکم ان یموت بالمدینۃ فلیمت بها فانی اشفع لمن یموت بها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا لوگوں تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو کہ اسے موت مدینے میں آئے تو فرمایا رہے وہ وہیں پہ، اسے موت مدینے میں آئے، فرمایا جو مرا ہے ہمارے شہر میں جس سے موت مدینہ منورہ میں آئی ہے، فإنی اشفع لمن یموت بها، فرمایا بے شک ہم قیامت والے دن جو مدینہ منورہ میں فوت ہوا ہے اپنے اس بندے کی شفاعت کر کے اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور کہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ حضور کا روزہ جہاں ہمیشہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، فرمایا جو آیا ہے میرے روزے کی زیارت کرنے کے لیے۔ اب بظاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ انور بڑا دور ہے، 4-5 تہیں ہیں، لیکن جہاں تک بندہ مومن کی نظر جاتی ہے وہ بظاہر حضور کے روزے کو ہی دیکھ رہا ہے۔ ویسے بھی اگر بظاہر سامنے آپ روزے کو دیکھیں تو قبر سامنے چہرہ تو نہیں ہوتا ہے، سامنے جسم اقدس تو نہیں ہوتا ہے، جسم تو پھر بھی نیچے ہوتا ہے، اب چاہے 4-5 تہیں ہیں لیکن آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں تو گویا آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربت، آپ کی قبر کی زیارت کر رہے ہیں۔ فرمایا جو آیا ہے میری قبر کی زیارت کرنے کے لیے، حضور نے فرمایا اس بندے کے لیے ہماری شفاعت واجب ہو جایا کرتی ہے، اور جس کی شفاعت حضور کریں گے اللہ کریم اس بندے کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل فرما دے گا۔ مدینہ منورہ کی زمین اگر بندے کو نصیب ہو جائے تو عظمتوں اور شانوں والے وہ دن ہوا کرتے ہیں جن دنوں میں بندہ مدینہ منورہ کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، مدینہ منورہ کے ان جگہوں پر جاتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے پاس ایک شیشہ ہے جس میں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا چہرہ انور دیکھا کرتے تھے۔
اب ظاہری دنیا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا۔ وصال فرما جانے کے بعد ام المؤمنین بار بار اس شیشے کو اپنے سامنے رکھتی ہیں اور بار بار اس میں دیکھتی ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، کہا ام المؤمنین وجہ کیا ہے؟ بار بار اسی شیشے کو دیکھتی ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا چہرہ دیکھا کرتے تھے۔ تو ام المؤمنین گویا زبان حال سے کہتی ہیں کہ پوچھنے والوں، اگر میں بار بار اس شیشے کو دیکھتی ہوں تو وجہ یہ ہے کہ یہ وہ شیشہ ہے جس نے بار بار میرے محبوب کا چہرہ دیکھا ہے۔ میرا یہ یقین کہتا ہے کہ کبھی تو ایسا ہو جس میں بار بار میرے محبوب اپنا چہرہ رکھا کرتے تھے، کبھی اس شیشے میں ام المؤمنین کو بھی اپنے محبوب کا چہرہ نظر آ جائے۔ آج بھی عاشق جاتا ہے، گلیوں میں گھومتا ہے، پھرتا ہے، کبھی اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں سرکار رہے تھے، یہ وہ غار ہے جہاں سرکار نے پناہ لی تھی، یہ وہ گلیاں ہیں جہاں سرکار چل کے جایا کرتے تھے، یہ وہ جنگ کا میدان ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کی تھی۔ تو ہر اس جگہ پر نظر دوڑاتے ہوئے گویا عاشق صادق کیا کہتا ہے کہ تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے۔ کہ حضور عاشق تو آیا ہے آپ کی بارگاہ میں یہ التجا لے کر کہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، عاشق تو آیا ہے آپ کی بارگاہ میں اس لیے۔ اور بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، علامہ محمد اقبال آپ عشق کی انتہا پر تھے، آپ نے ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں گزاری۔ کسی نے پوچھا نا اقبال سے کہ اقبال جاتے کیوں نہیں ہو مدینہ منورہ میں؟ تو علامہ اقبال کا جواب سنے۔ اقبال نے کہا میں عشق کی اس انتہا پر ہوں کہ میں وہاں جاؤں گا تو جب تک حضور کو اپنے سامنے نہیں دیکھ لوں گا اقبال سے رہا نہیں جائے۔ کہا سسکیاں بند گئیں، ہچکیاں بند گئیں، رونے لگے اقبال۔ کہا اقبال رہ نہیں سکتا ہے حضور کی یاد کے بغیر، یہاں دور سے حضور کو یاد کرتا ہے تو اس تصور سے کہ سرکار مدینہ میں ہے، وہاں جائے گا سرکار سامنے نہیں ہوں گے تو اقبال تڑپ جائے گا، اقبال مر جائے گا، روح نکل جائے گی اقبال کی۔ عاشق ہر دور میں ایسے گزرے ہیں۔ وہ جامی جیسا عاشق گزرا، اس نے ایک نعت لکھی نا حضور کی بارگاہ میں، پہلے ہی کہہ دیا گیا، پیغام پہنچا دیا گیا کہ ایک عاشق آ رہا ہے، اسے روک لیا جائے۔ مدینہ منورہ میں اس کی حاضری بند ہے، وہ سب کو جانے دیا گیا، اس عاشق کو روک لیا گیا۔ اس نے ہاتھ جوڑے کہا حضور کیا غلطی ہوئی ہے، سب کو جانے دیا جا رہا ہے، میں نہیں آ رہا ہوں۔ میرے کریم محبوب کی طرف سے جواب آیا، اے عاشق صادق تیرا عشق اس انتہا پر ہے کہ اگر تو یہاں پہ آئے گا تو ہمیں تیرا استقبال کرنا پڑے گا۔ حضور کی محبت رائے گاہ نہیں جاتی ہے، حضور سے محبت کبھی ضائع نہیں جاتی ہے۔ جس دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، جس دل میں حضور کی محبت ہو، وہ دل کبھی خالی نہیں واپس پلٹتا ہے۔ جو محبت کرتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے اپنی طرف سے محبت کا جواب عنایت فرمایا کرتے ہیں۔